آئیے ہم ایک مسئلے پر غور کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جن کے پاس قدرتی وسائل بہت محدود ہیں، مثلاً ہالینڈ، ناروے، سویڈن، مگر یہ ٹھیک ٹھاک خوشحال ہیں۔ دوسری طرف ایسے بہت سے ملک ہیں جن کے پاس وافر مقدار میں قدرتی وسائل ہیں لیکن وہ غریب ہیں۔ اور اگر آپ ایک معاشرے کے اندر دیکھیں تو اس طرف آپ کو غریب لوگ ملیں گے، اس طرف امیر۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہاں، وجہ بہت سی ہو سکتی ہیں، لیکن شاید ایک سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے، یعنی کہ روایات، سوچنے کے انداز، طور طریقے، یا مختصراً کلچر۔ کلچر ایک بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مسئلے کے اوپر آج سے تقریباً 100 یا سوا سو سال پہلے ایک جرمن ماہر عمرانیات نے بڑی مارکت العرا تحقیق کی تھی۔ اس کا نام میکس ویبر تھا، اور اس نے یہ سوال اٹھایا کہ یورپ میں عیسائیوں کے دو مختلف مکاتب فکر ہیں۔ ایک طرف پروٹسٹنٹ ہیں جو ٹھیک ٹھاک خوشحال ہیں اور بڑی تیزی سے ترقی کر رہے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ دریافت کیا تھا۔ اور دوسری طرف کیتھولکس ہیں جو پسماندہ ہیں، جو روایات میں جکڑے ہوئے ہیں اور جن کے حالات زندگی وقت کے ساتھ بہتر نہیں ہو رہے ہیں یا بہت کم بہتری آ رہی ہے۔ اس کی وجہ اس نے کہا ثقافت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ آج اس مسئلے پر یعنی کہ ثقافت اور ترقی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ کچھ میرے سامنے یہاں ہیں، کچھ یہاں ہیں۔ اگرچہ میں ان میں ہر بات سے اتفاق نہیں کرتا، لیکن کچھ بڑی اہم باتیں کہی گئی ہیں اس کتاب میں خاص طور پر، اور اس میں ایک بڑی اہم اصطلاح ایجاد ہوئی ہے، ثقافتی سرمایہ۔ آپ جانتے ہیں کہ سرمایہ وہ چیز ہے جس سے مزید سرمایہ بنتا ہے، اور یہ سرمایہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ دولت ہے، یہ مالیاتی ہے، لیکن ثقافتی سرمایہ کا مطلب یہ کہ جن ملکوں کے پاس، جن معاشروں کے پاس زیادہ ثقافتی سرمایہ ہے وہ زیادہ تیزی سے ترقی کریں گے۔ اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ثقافتی سرمایہ کیسے پہچانا جائے۔ میری نظر میں اس کی 7 مختلف صفتیں ہیں۔ وہ معاشرہ جو تیزی سے بڑھتا ہے، سب سے پہلی بات یہ کہ ادھر لوگوں میں یہ خیال اپنے دماغوں میں ہوتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں تو ہم اپنے حالات زندگی بدل سکتے ہیں، یعنی کہ انسانی عقل کے استعمال سے، اس کی جستجو سے، اس کی محنت سے وہ اپنے آپ کو بہتری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس دنیا میں بہت سے ایسے سماج اور معاشرے ہیں جہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہر چیز بس اوپر سے متعین ہے، اور کہ اگر آپ غریب ہیں یا امیر ہیں یہ تو بس آپ کے نصیب میں لکھا ہوا تھا۔ چنانچہ یہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اوپر والوں سے التجائیں کرتے ہیں، گڑ گڑا کر روتے ہیں کہ ہماری بیماریاں دور کرو وغیرہ۔ ایک ترقی پسند معاشرہ یا ایک ایسا معاشرہ جس میں ثقافتی سرمایہ زیادہ ہے، اس کی پہچان یہ بھی ہے کہ وہاں دولت کا تصور جدید تصور ہے، روایتی تصور نہیں۔ روایتی تصور تو یہ تھا کہ دولت کا مطلب ہے زمین یا مویشی یا وہ چیزیں جو آپ فتوحات سے حاصل کر سکتے ہیں، سونا، چاندی وغیرہ۔ لیکن جو جدید تصور ہے وہ یہ کہ آپ اپنی محنت سے، اپنی عقل کے استعمال سے وہ چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں جس سے مزید دولت پیدا ہوگی۔ مثال کے طور پر آج سے 60 یا 70 سال پہلے کمپیوٹر جیسی تو کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ آج دنیا جہاں میں اس سے اربوں ڈالر ہر مہینے ہر ملک میں کمائے جاتے ہیں، یعنی کہ ترقی پسند ملکوں میں۔ یورپ میں صنعتیں لگی ہیں جو محض انسانی ذہن کی تخلیق ہے۔ اس سے جڑی ہوئی ایک دوسری بات آتی ہے، اور یہ میرا خیال ہے تیسری صفت ہے ایک ایسے معاشرے کی جہاں ثقافتی سرمایہ زیادہ ہے۔
تعلیم کا تصور جدید معاشرے میں وہ نہیں ہے جو پرانے معاشروں میں تھا۔ پرانے معاشروں میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ علم وہ چیز ہے جو اوپر سے نازل ہوتی ہے، کہ یہ کتابوں کے اندر بند ہے، کہ اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا ہے، اور یہ طالب علموں کو پڑھانا ضروری ہے تاکہ ان کے اقدار بہتر ہوں۔ لیکن جدید معاشروں میں علم وہ چیز ہے جو تخلیق ہوتی ہے، اس میں ہر وقت اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور سائنس کے کتنے شعبہ جات ہیں جو آج سے 10 سال پہلے نہیں تھے یا 20 یا 30 سال پہلے نہیں تھے۔ چنانچہ علم ہر وقت پھیلتا جاتا ہے، اس میں نئی ایجادات، نئی تخلیقات ہر وقت شامل ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے تعلیم کا طریقہ کار بھی بالکل مختلف ہوتا۔ بچوں کو یہ نہیں پڑھایا جاتا کہ تمہیں یہ یاد کرنا ہے، انہیں رٹو طوطے نہیں بنایا جاتا، انہیں سوچنے سمجھنے کا ایک طریقہ سمجھایا جاتا ہے جس سے وہ مسائل کو حل کر سکیں، پرابلم سالونگ کر سکیں۔ ایک چوتھی صفت، اور اس کا تعلق اعتماد یا بھروسے کے ساتھ ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک پروفیسر ہے فرانسس فوکویاما، جس نے ایک بڑی خوبصورت اصطلاح ایجاد کی ہے، ٹرسٹ کیپٹل یا اعتمادی سرمایہ۔ اس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں، بالفرض مجھے آپ پر اعتماد نہیں ہے، تو اگر آپ مجھے 1000 روپے کا نوٹ دیتے ہیں تو میں تو سمجھوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے مجھے جعلی نوٹ دیا ہو۔ جس معاشرے میں ایک دوسرے کے اوپر لوگ اعتماد نہ کرتے ہوں تو وہاں لین دین بہت مشکل ہو جاتا ہے، کاروبار سارا پھر نہیں چل سکتا۔ اس کے برعکس اگر ایک معاشرے کے اندر لوگ ایک دوسرے پر زیادہ اعتماد کریں اور اس کا دائرہ وسیع تر ہو تو پھر اس طرح سے اس سماج میں ادارے بہتر طور پر چل سکتے ہیں، اور اس معاشرے میں ٹرسٹ کیپٹل زیادہ ہوتا ہے۔ اسی سے متعلق ایک پانچویں بات، وہ معاشرہ جہاں قانون کا احترام زیادہ کیا جاتا ہے وہاں ثقافتی سرمایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ قانون کا احترام کرنا ایک ادارے کی کامیابی یا ایک ملک کے کامیابی کے لیے اشد ضروری ہے۔ بالفرض ہم ٹریفک کے قوانین کا احترام اگر نہ کریں تو اشارے ہر وقت کوئی نہ کوئی توڑے گا، اور لوگ بجائے الٹی طرف چلانے کے سیدھی طرف چلائیں گے، جس سے ٹکریں ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سامان پہنچانا یا خود کا جانا بڑا مشکل اور خطرناک ہو جائے گا۔ اگر لوگ ٹیکس ادا نہ کریں تو پھر سرکار کے خزانے خالی رہیں گے، اس طرح سے سڑکیں نہیں بن سکیں گی، ڈیم، بجلی وغیرہ ان سب میں مشکلات پیدا ہوں گی، بلکہ یہ ناممکن ہو جائے گا۔ چنانچہ قانون کا احترام ایک مہذب معاشرے کی پہچان ہے، اور جہاں یہ زیادہ کیا جاتا ہے، احترام زیادہ کیا جاتا ہے، وہاں ثقافتی سرمایہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ایک اہم بات ایک ترقی پسند معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ وہاں کام کا تصور یہ نہیں ہے کہ کام صرف اس لیے کیا جاتا ہے کہ پیٹ بھرنا ہے، روزی کمانی ہے، جوں توں کر کے گزارا کرنا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کام سے ایک سکون پیدا ہوتا ہے، ایک تسکین حاصل ہوتی ہے، اور کہ انسان کا، ایک فرد کا اصل مقصد ہے کہ وہ کام خوش اسلوبی کے ساتھ کرے، اور اس طرح سے کرے کہ نہ صرف وہ خود ترقی کرے لیکن اس کے ساتھ والے اور اس کا سماج، اس کا ملک ترقی کر سکے۔ لہٰذا اس میں ایک بات آتی ہے ورک ایتھک کے نام سے۔ بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں کام بہت خوش اسلوبی اور بہت محنت سے کیا جاتا ہے۔ ایک طرف جاپانی ہیں، چینی، کوریا کے لوگ وغیرہ، اور دوسری طرف ہندوستانی، پاکستانی، عرب
اور عرب خاص طور پہ جنہیں کام کرنے کی تو ایسے لگتا ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے۔ آخری بات خواتین، عورتوں سے متعلق ہے۔ جس معاشرے میں عورتوں کو مردوں کے برابر کا درجہ دیا گیا ہے وہاں ثقافتی سرمایہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں عورتیں مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی ہیں، جو ادھر کی پیداواری قوتیں ہیں اس میں وہ برابر شریک ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس جن ملکوں میں عورتوں کو گھر پہ رہنے پر مجبور کیا جاتا ہے وہاں آپ کا 50% ورک فورس تو وہیں ختم ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ جن معاشروں میں عورتوں کو ایک کم درجہ دیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ مردوں کی ملکیت ہے، تو وہاں عورتوں کے اوپر بے انتہا ظلم بھی ہوتا ہے، انہیں عزت اور غیرت کے نام پر مار دیا بھی جاتا ہے، بھائی بہن کو قتل کرتا ہے، میاں بیوی یا بیٹیوں کو قتل کرتا ہے۔ تو یہ معاشرے، ان میں نہ صرف یہ کہ کوئی ثقافتی سرمایہ نہیں ہوتا، لیکن یہ بھی کہ شاید یہ جدید زمانے کے نہیں ہیں، کسی پتھر کے زمانے کی باقیات ہیں۔ ہاں، بہت سے مسائل ہیں آج کل کے سماج اور معاشرے میں، اور یہ صرف پاکستان یا ہندوستان میں نہیں، دنیا جہاں میں ہے، مگر اس سے دل برداشتہ ہمیں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ انسانی ارتقاء جیسے جیسے ہوتا رہا ہے ویسے ویسے انسان اپنے معاشرے کو بدلتا رہا ہے، اپنے طور طریقے، اپنی عادات، اپنی روایات، اپنی ثقافت کو بدلتا ہے۔ ہم جس طرح سے آج رہتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد رہتے تھے، ان میں آخر کیا مماثلت ہے؟ چنانچہ ہمیں پر امید ہونا چاہیے کہ ہم اپنی کوششوں سے، اپنی سوچ سے ہم اپنے معاشروں کو بدل سکتے ہیں اور ان کو بھی ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔